السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج قرآن کی تعلیم کے سلسلے کے حوالے سے ہم نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 سے لے کے آیت نمبر 55 تک، یعنی آیت نمبر 50 ٹو آیت نمبر 55 آف سورہ الکہف ان کا مطالعہ کیا۔ ان کا ترجمہ ہمیں شکیل زاہد صاحب نے پڑھ کر بتایا، اور پھر جو اہم نکات تھے اس کی تفسیر بھی بیان کی۔ تو اب ہمارا کیو اے سیشن شروع ہوتا ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں آج ہم نے جو پڑھا شکیل صاحب، اس میں شروع میں تو جو تھا ایک جو تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی، تو اس میں جن نے جو عمل کیا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس کا وہ ایک ذکر ہوا ہے اس میں۔ اس میں پھر آپ نے بتایا کہ یہ جنات جو ہیں، یہ مطلب انسان کی تخلیق سے پہلے ان کی تخلیق ہو گئی تھی فرشتوں کے ساتھ، اور یہ کچھ اختیارات بھی تھے ان کے پاس۔ اور جس طرح انسان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ اپنے ایک تکبر کی وجہ سے اور اس اختیار کو رکھتے ہوئے پھر اس نے سجدہ نہیں کیا انسان کو۔ اچھا، اس میں پھر آپ نے ایک بات بتائی کہ اس میں اکثر جن جو ہیں، جو مطلب وہ شرارتی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو شرارتی کا لفظ جو ہے، اس کو ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں، یعنی کہ یہ بائی نیچر ان کی اس میں ہے، یہ شرارتی ہوتے ہیں، یہ شرارتی کا مطلب کافر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کہا ہوا ہے اس پر، جو فریم ورک ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ تھوڑی سی اس کی ذرا وضاحت چاہیے تھی کہ شرارتی کا کیا مطلب ہے۔ ان کی جو تخلیق ہے نا، وہ جس چیز سے بنائی گئی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو انویزیبل فلیم ہوتا ہے آگ کا، ادھر سے جو ہے نا، یہ جو سب سے اوپر جو ہوتا ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو ہے وہ وہاں پہ آپ اس کو گرم ہوا کہہ لیں، وہ والا پورشن جو ہے آگ کا، اس سے ان کو اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ یہ اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے، جس شیپ میں آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، یعنی وہ کسی جانور کی شکل اختیار کر لے، کسی انسان کی شکل اختیار کر لے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، پھر یہ کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پرواز کر کے جائے، مطلب دے کین فلائی، اور دے کین فلائی ٹو پلیسز، کیونکہ ایسی جگہ ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے سانس لینے کے لیے، تو ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آکسیجن نہ ہو وغیرہ۔ ان ساری جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان بلڈ صلاحیتیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر اور یہ خیال کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم بڑی چیز ہیں، وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ان سے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی ہیں موسٹ آف دیم سے، اور پھر جو ہے وہ یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ انسان جو ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی اختیار ہے۔ وہ انسان جس کو بہت زیادہ پیسہ مل جائے یا بہت زیادہ اقتدار، پاورفل اقتدار اس کو مل جائے، یا اس کو ایسا ہو جائے کہ اس کے پاس بڑی جاگیریں جائیدادیں آ جائیں، اور جو ہے وہ اس کے مزارے اور یہ سارا کچھ ہو جائے، تو وہ بھی تقریباً اسی رستے پر چل پڑتا ہے، اس سے بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ تو جو چونکہ ان کی تو ہر انسان کے پاس وہ ان بلٹ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ان کے پاس ان بلٹ موجود ہیں، اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہے کہ یہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا، اور جو ہے یہ پھر
نافرمانی کی طرف جاتے ہیں۔ شرارت سے مراد جو ہے وہ میری یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ یعنی جن جو ہیں وہ نافرمانی کے راستے کے اوپر سفر کرتے ہیں موسٹ آف دم۔ صحیح ہے سر، بڑا آپ نے ڈیٹیل میں اس کا جواب دیا۔ جی میں مزید سوالات کے لیے جاتا ہوں پارٹیسپینٹس کی طرف۔ جی پارٹیسپینٹس، آپ کا کوئی سوال ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ آیت نمبر 50 ٹو 55 سورہ الکہف، تو کچھ سوال ہے تشکیل صاحب کی موجودگی کا ہمیں فائدہ اٹھا کے کر لینا چاہیے پلیز۔ آپ کا کوئی ضمنی سوال ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سر آج کے لیکچر میں ایک چیز تھوڑی کلیئر ہو گئی کہ پہلے یہی سمجھتے تھے کہ شیطان جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں جو ذکر ہے کہ شیطان اور اس کی جو ذریت ہے اس کے پیچھے جو لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، کہ یعنی کہ شیطان ایک نہیں ہے، آگے سے اس کی اولادیں اور اولاد در اولادیں ہیں یس جن کو لوگ غلطی سے فالو کرنا شروع کر دیتے یس یس، بالکل اسی طرح جیسے ہم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح اس کی بھی اولاد چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ادھر چل رہی ہے اور ان کی اولاد بھی چل رہی ہے، ابلیس کی اولاد ہیں۔ بھی چل رہی ہے۔ اور جو ہے وہ اس کی تعداد بھی جو ہے وہ یعنی کم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جن جو ہیں وہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں برائی جو ہے وہ بھی اسی ریشو سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یس، وہ ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے نا ایک تو، ہاں جی، مطلب جتنے بس انسان ہیں اتنے جن تو کم از کم ضرور ہیں۔ بالکل بالکل۔ جی اچھا اشکیل صاحب، ایک چھوٹا سا ایک سوال کہہ لیں یا ایک گائیڈنس لینی تھی کہ یہ انسان کے بارے میں ایک یہاں پہ بتایا گیا کہ جو مجھے سمجھ آیا کہ انسان بائی نیچر ایک جھگڑالو ہے۔ پھر آپ نے جھگڑالو کو بھی ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، یا پھر جسٹیفیکیشن دیتا رہتا ہے اس کی کہ نہیں جی میں ٹھیک ہوں، میں نے یہ کام حالانکہ غلط کیا ہوتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مطلب اس کا اگر یہ نیچر میں ایک ایسی چیز ہے تو اس کا کوریکٹیو مطلب ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ اس نیگیٹو ایک جو ایسپیکٹ ہے انسان کی شخصیت کا اس پر وہ کسی طریقے سے قابو پا لے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ چونکہ انسان کے پاس اختیار ہے، وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے وہ سوچ سکتا ہے، یہ اس کو 100% جو ہے وہ اختیار حاصل ہے، کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو یہ جو دو اختیارات ہیں، اس نے جو ہے وہ انسان کے لیے یہ والا راستہ کھولا ہے کہ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کر دیتا ہے اپنی رانگ ڈوئنگس کی۔ جو ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے وہ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ جیسے ہی ہدایت ملے، پہلے تو اس ہدایت کو تسلیم کیا جائے اور دوسرے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے، یہ ہے ایکسپیکٹیشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ جو ہے وہ چاہے تو یہ کر لو، والا رستہ اختیار کر لو، بتا دیا ہے کہ یہ والا رستہ جو ہے یہ پسندیدہ رستہ ہے، اور چاہے تو وہ والا رستہ اختیار کر لو جھگڑالو والا، تو اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی آپ جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں اپنی برے اعمال کی، تو کوئی فرشتہ آگے گیچی نہیں دباتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کچھ انہیرنٹ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہی آپ کی آزمائش ہے اصل میں۔ اگر اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر تو کوئی آزمائش بھی نہیں ہونی تھی۔ تو آزمائش میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے
انسان نے اس اختیار کو آزمائش سمجھنے کے بجائے جو ہے اس کو پریولیج سمجھا ہے، اور جو ہے وہ دوسرے راستے پر چل پڑا، یہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کریکٹرسٹک بتایا تو اس کا سلوشن بھی ساتھ جو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور مغفرت طلب مطلب ایک کنٹینیوس جو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک کنٹینیوس کی ایک عمل ہونا چاہیے، کوئی انسان ہیبیچولی جو ہے وہ مغفرت طلب کرتا رہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ استغفار پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ سے، یہی بات ہے جی۔ ہاں ہاں جی، کیونکہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو غلطی کا سرزد ہونا جو ہے وہ یعنی کوشچنیبل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انسان پھسلے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب یہ پھسل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح کا ہے کہ آزمائش کے لیے، کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، مثلا اقتدار کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ یعنی اس کو جو نیگیٹو سائڈ کے اوپر اس کو لے جاتی ہیں، جو اس کو پھسلاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں۔ اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہوتے کہ یہ پھسلے گا نہیں تو وہ ایک غلط ایکسپیکٹیشن ہوتی، کیونکہ جو ہے وہ یہ پھر یہ ساری چیزیں تو ساتھ اس نے لگائی ہیں نا، تو وہ ان کی وجہ سے ہی انسان پھسلتا ہے۔ اولاد کی محبت جو ہے ایک ایسی محبت ہے کہ انسان اس کے اوپر بھی پھسل جاتا ہے، اس کی اولاد کی محبت میں انسان نے بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں۔ تو ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے کہ یہ پھسلے گا نہیں، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب پھسلے گا تو پھر کھڑا ہو جائے گا اور رب تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گا کہ یا اللہ وہ غلطی ہوگی، پھسل گیا تھا میں، تو آئندہ میں جو ہوں وہ کوشش کروں گا کہ میں نہ پھسلوں۔ تو جو ہے وہ ایک ارادہ مصمم کر لے گا، پھر شیطان اس کو کسی اس جگہ سے نہیں پھسلائے گا، کسی اور طرف سے پھسل جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ اس سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، تو وہ کوئی بات نہیں۔ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انسان سے کو جب جیسے ہی احساس ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، فوراً جو ہے وہ توبہ کا رستہ اختیار کرے۔ دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ۔ جی شیر صاحب بہت شکریہ۔ جی میں پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی سوال اگر ان کے ذہن میں ہے پلیز وہ پوچھ لیں۔ جی پارٹیسپینٹس۔ جی میرا ایک ہے وشفل سی اینڈنگ والا کویسچن ہے کہ شیطان جو ہے وہ جن ہے، اور ٹھیک ہے، اور جن مسلمان بھی ہیں کئی، تو اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ذریت ہے ان کی بھی اس طرح آگے اولادیں ہیں سارے جو سارے یہ کام کر رہے ہیں، تو وشفل یہ ہے کہ کیا یہ سارے مسلمان نہیں ہو سکتے؟ ہاں بالکل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے سارے انسان بھی مسلمان نہیں ہو رہے، تو اس طرح وہ میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہو رہے۔ یا اور وہ اور ہو ان میں سکتا بھی ہے موت آتی ہے، جس طرح ہمیں درمیان میں ہم پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، تو جنوں کے بارے میں کوئی قطعیت سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ابلیس جس نے انکار کیا تھا، کیا وہ قیامت تک اس کی زندگی ہے یا اس کی اولادیں آگے سے آ گئی ہیں؟ نہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے۔ دوسرے جن جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مہلت دی ہوئی ہے اس وقت تک جب تک جو ہے وہ پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک کی اس کو مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگی تھی اس وقت تک کی جب انسان کو دوبارہ سے یعنی سارے مردوں کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اس نے اس وقت تک کی مہلت مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، جو کہ پہلے سور کے پھونکنے تک کی ہے۔ یعنی قیامت جب آئے گی تو جب سارے مریں گے تو ابلیس بھی مر جائے گا، اس وقت تک وہ زندہ ہے۔ یعنی ہمارا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا پھر؟ مطلب یہ پاسبلٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کے پھیر میں نہ آئیں۔ ہم جو ہے یہ پاسبل ہے کہ ہم اس کے پھیر میں آنے کے بعد جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. ہمیں کوئی یعنی ہماری پریکٹس ایسی ہو جائے کہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہ خیال شیطانی خیال ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں تو جو ہے ہماری بچت ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کار، ورنہ شیطان ہمارا پیچھا چھوڑ دے یہ نہیں ہونا. جی زبردست ہو گیا جی. مزید کوئی سوال ہے جی کسی کے ذہن میں؟ اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کا لیکچر ختم کر لیتے ہیں. جی پارٹیسپینٹس؟ نہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیل صاحب، پھر آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور ایک اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جی. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم